اکثر لوگ اس سے بے خبر ہیں، ان کو پتا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عز برہانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آئے اور یاد کرو، اس جو ہے یہ اذکر کے معنی میں آتا ہے، اے میرے محبوب آپ یاد فرما لے اور یاد کرو اس دن کو جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے امتیوں یاد کرو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچایا آل فرعون کے عذاب سے، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، اور دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، درود شریف پڑھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ سچے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، یہ اسی بھی سورۃ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا، یاد کرو کتاب میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہ صادق سچے وعدے والے تھے اور رسول نبی تھے۔ یہ ساری آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی یادگیری کے لیے فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کو یاد کرنا، ان کے دن کو منانا، یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ یاد کرنا، ذکر بولتے ہیں یاد کرنے کو، ذکر بولتے ہیں پرچار کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم دی قرآن مجید میں، اے دنیا میں بسنے والوں، میرے محبوب بندے انبیاء ہو اولیاء ہو، ان کے دن کو یاد کرو، اور یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، اور جب آپ ان کے کمالات کو بیان کریں گے رب العالمین راضی ہوگا۔ جس طرح کے حضرت صاحب نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت ذکر الاولیاء کفارۃ عن السیئات، اور انبیاء کا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے، اور اولیاء کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت بخشش کا سبب ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنے ذکر میں سے ذکر بنا دیا، یادوں میں سے یاد بنایا۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کر دیا، جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ سمجھو یہ حضور علیہ السلام کی میلاد یہ ذکر الہی میں شامل ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر الہی میں شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں میرے محبوب کا ذکر کرو، مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست و حب رحمت للعالمین۔ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ قرآن کی مغز ہے، ایمان کی جان ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا صحیح فرمایا، بلوچستان میں اکثریت یہ ذکریوں کی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اب قادیانوں کے بارے میں اتنی وضاحت ہوئی اور کفر کے فتوے لگے، لیکن ان پر کوئی نہیں بولتا۔ حقیقت ایسا ہے اگر ان پر گرفت نہ ہو، ان پر سختی نہ کی جائے، ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو پورا بلوچستان بلکہ یہ کراچی اس کے لپیٹ میں آئے۔ اور انہوں نے بہت بہترین خطاب اور دلائل کے ساتھ جو باتیں کی ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس پر سب علماء اور
اولیاء کرام، پیران عظام، علماء کرام اس پر توجہ دے کر لوگوں کو ان سے باخبر کرے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو بچائیں۔ نوجوان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بندے جو ہے لوگ اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ جو ہے میں متفق ہوں جو انہوں نے کہا، بہت بہتر کہا، وما علی الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کہ جناب حضرت علامہ و مولانا خلیفہ محمد رمضان جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنے کلمات کا